اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں، تضرعا وخیفتا، عاجزی کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، اور نہ اونچی بات کر، بالغدو والآصال، پہلے پیر اور پچھلے پیر، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور نہ ہو آپ غفلت کرنے والوں میں سے۔ چلیں بس تو سورۃ الاعراف کا درس نمبر 35 ہے۔ آیت نمبر 205 آپ نے پڑھی۔ آج کے سبق کا عنوان ہے آداب ذکر خداوندی، آداب ذکر خداوندی۔ سبق کا ربط گزشتہ آیت میں قرآن کریم کے ادب کو بیان کیا گیا تھا، جو سب سے بڑا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو جب قرآن پڑھا جائے غور کے ساتھ، ہمہ تن ہو کر، کان در کر، توجہ سے اسے سنا جائے اور بالقصد سنا جائے۔ استماع کا یہی مطلب ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تفصیل کل آپ نے پڑھ لی ہے۔ اب آج کے سبق میں پڑھی گئی آیت میں عام ذکر کے آداب ہیں۔ تلاوت قرآن کے بعد ذکر الہی کا درجہ ہے، تو ذکر کے آداب یہاں پر سکھائے جا رہے ہیں کہ آپ نے ذکر کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہر کام سیکھ کر کرنا ہوتا ہے، بغیر سیکھے تو کوئی کام ہوتا نہیں۔ تو اس لیے ذکر کے آداب یہاں پر بتائے اور سکھائے اور سمجھائے جائیں گے کہ ذکر آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو پہلا ادب ذکر آہستہ ہو۔ پہلا ادب کیا؟ ذکر آہستہ ہو۔ زور زور سے مل کر، چیخ چیخ کر ایسے نہ ہو۔ ہاں، بعض مواقعوں پر اونچی آواز سے ذکر بھی جائز ہے، جیسے تعلیمی حلقوں میں تعلیم کے لیے اونچا ذکر بھی کرایا جاتا ہے، دل کی غفلت دور کرنے کے لیے ضربیں بھی لگوائی جاتی ہیں، لیکن عام حالات میں کہ جیسے جی نماز سے فارغ ہوئے تو زور زور سے اونچا اونچا ذکر شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ نمبر 2، ذکر تضرع اور زاری کے ساتھ ہو۔ جیسے آپ نے آیت میں پڑھا، تضرعا، عاجزی کرتے ہوئے، وخیفتن، ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، تو آواز بہت بلند نہ ہو۔ ہاں، تعلیم کی غرض سے بلند آواز سے جائز ہے، جیسے مجلس ذکر میں تعلیم کی خاطر ایک بار بلند آواز سے پڑھایا جاتا ہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ پڑھنا کیا ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔
لیکن عام حالت میں ہر وقت زور زور سے، خصوصاً جہاں پر کسی کو تکلیف ہو تو پھر بلند آواز سے نہیں، پھر ذکر آہستہ. آپ تنہائی میں ہیں، وہاں پر کوئی نہیں سنتا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر اکیلے بیٹھ کے آپ زور زور سے خوب ضربیں لگائیں تو اچھی بات ہے. اور نمبر 3 تیسرا بتایا خوف اور خشیت کے ساتھ ہو. نمبر 4 صبح و شام کے وقت خصوصی اہتمام ہو. صبح اور شام کے وقت ذکر کا خصوصی اہتمام کرنا ہے. یہ 2 وقت آخرت میں دیدار خداوندی سے مشرف ہونے کے وقت ہیں. اور نمبر 5 کسی وقت بھی یاد خداوندی سے غافل نہیں ہونا، ہر وقت ذکر کرنا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہنا ہے. تو خشیت الہی، خوف الہی، اللہ کا ڈر یہ بھی ضروری ہے. اللہ کا ڈر جب نکل جائے تو لوگ گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کا ڈر جب ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو گناہوں سے بچت بھی ہوگی. تو یہاں پر فرمایا اپنے رب کو دل میں یاد کرتا رہے، زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، صبح و شام ڈرتے ہوئے، بغیر آواز کو بہت اونچا کیے ہوئے، یعنی طلوع اور غروب کے وقت، صبح و شام دل میں اللہ کو یاد رکھنا، استحضار رکھنا، خیال اور دھیان رکھنا تاکہ غفلت نہ ہو. اور یاد رکھیں اپنے رب سے غفلت یہ تکبر ہے. اور شیطان حملہ بھی تب کرتا ہے جب انسان غافل ہو. جو دل ذکر میں لگا رہتا ہے شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، مجال نہیں کہ شیطان اس پر حملہ کر سکے. تو ذکر پورے انہماک سے، پوری توجہ سے کرنا چاہیے. جتنا دھیان زیادہ ہوگا اتنا ہی اس میں سرور اور لذت ہوگی، اتنا ہی اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. تو پورے انہماک کے ساتھ ذکر کیجیے. تو یہاں پر اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس آیت میں کس کو خطاب کیا؟ تمام اہل ایمان کو. ایک تو یہ آیت نے جس میں ذکر کے آداب بتائے، اور یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. کس کو خطاب ہے؟ تمام اہل ایمان کو. سب ایمان والے ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں انہیں یہ کہا گیا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ذکر کرنا صرف اہل تصوف کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. یاد رکھیں یہ ناسمجھی کی بات ہے. کیا صرف اہل تصوف ہی ایمان والے ہیں، باقی لوگ ایمان والے نہیں ہیں؟ ایمان والے تو سبھی جو بھی ہیں ان سب کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صفات بھی بیان کی ان لوگوں کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ان کی تجارت، ان کی مشغولیت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تو کیسی صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے. تو آیت کے عموم میں سب داخل ہیں. اور یاد رکھیے گا 2-4 بار ذکر کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ذکر تو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم ہے. کثرت مطلوب ہے، کثرت مطلوب ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کرنا چاہیے.
کثرت مطلوب ہے، اور کبھی کبھی دل پر ضرب بھی لگا لینی چاہیے تاکہ دل کی غفلت دور ہو جائے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن درجے کے اعتبار سے سب سے افضل درجہ کس کا ہوگا؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کس کا درجہ سب سے زیادہ ہوگا؟ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، ان کا درجہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگا۔ مردوں کو بھی ساتھ ذکر کیا اور عورتوں کو بھی، یہ نہیں کہ صرف مردوں کا تذکرہ کیا، نہیں، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، دونوں کا تذکرہ کیا۔ تو اس لیے ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے ذکر کی کثرت کرنی ہوگی۔ جو ذکر کی کثرت کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو بڑے درجے پر فائز کریں گے۔ اور قرآن کریم میں بھی اہل ایمان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہاں پر بھی یہ تذکرہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ ساری صفات جن کی ذکر کی ہیں، آخر میں آ کر وہی بات جو حدیث میں آئی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ان سارے لوگوں کے لیے، ان ساری صفات کے حاملین مردوں کے لیے اور حاملات عورتوں کے لیے انعام کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو ذکر میں کثرت مطلوب ہے، 2-4 ضربیں کافی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ باقی آیت تو اپنے مقام پر جب ہم پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا صفات بیان کی ہیں، آیت کا لطف تو آپ نے لے ہی لیا کہ کتنی باتیں مسلمان مردوں اور عورتوں کو بتائی گئیں، لیکن آخر میں آ کر جو آج کا ہمارا موضوع ہے ذکر، وہی بات بتائی۔ بعض اوقات یہ شبہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں لیکن دل میں توجہ نہیں ہوتی۔ ہوتا ہے نا عموماً کہ زبان سے آپ پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں کام کاج کی طرف دھیان ہے، خیال کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، تو یوں لگتا ہے کہ شاید میرے ذکر کا کوئی فائدہ مجھے نہیں ہو رہا، کہ بھئی میں تو صرف زبان سے کر رہا ہوں، یا خواتین کہتی ہیں کہ جی ہم تو صرف زبان سے ذکر کرتی ہیں، باقی دل کی تو توجہ ہی نہیں ہوتی، باقی ہم کام کاج میں لگے رہتے ہیں، مشغولیت ہوتی ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ بھئی یاد رکھیے گا، یہ خیالات جو دل میں آ رہے ہیں تو آتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، آنے دیجئے۔ زبان ہی پہلی سیڑھی ہے، جب یہ ذکر سے تر ہوگی پھر دل بھی اللہ کے ذکر میں لگ ہی جائے گا، لیکن زبان ذکر سے تر نہ ہوئی، پہلی سیڑھی طے نہ ہوئی، دل میں اللہ کی یاد کیسے سمائے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے پہلا سٹیپ اور پہلا زینہ زبان ہی ہے۔ زبان کو تو ذکر میں لگائیے نا، جب زبان لگے گی دل انشاءاللہ خود آ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جیسے زبان سے تو ذکر آپ نے زندگی بھر کیا، آپ کا معمول ہے، تو ابھی مراقبے میں جو اللہ اللہ دل پہ ضربیں لگا کر کہنا آپ کو جو سکھایا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی طے ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، اس بات پر کوئی آدمی اگر شکوہ کرے کہ بھئی میری صرف زبان ذکر کرتی ہے باقی توجہ نہیں ہوتی، تو بھئی یہ تھوڑا بڑا انعام ہے کہ جسم کا ایک حصہ تو اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔
تھوڑا بڑا انعام ہے یہ. اور یاد رکھیے ذکر اللہ یہ ایک توانائی پیدا کرنے والی چیز ہے. اللہ کا ذکر توانائی پیدا کرتا ہے. اس کی برکت سے شیطان اور نفس سے مقابلے کی ہمت پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ شیطان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، نفس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. تو نفس اور شیطان کے مقابلے کی ہمت پیدا ہوگی اللہ کے ذکر سے. تو جب اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، شیطان اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا، نفس مقابلہ کرے گا تو یہ اس کو چت کر دے گا، دے مارے گا. لیکن اگر ذکر نہیں کرے گا وہ نفس اس کو لٹا دے گا، حاوی ہو جائے گا اس پہ، شیطان اس پہ حاوی ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے اندر قوت اور توانائی پیدا کرنے کے لیے ذکر کی کثرت کیجیے. ذکر کرنے والا شیطان سے کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا، وہ شیطان کو ہی دباتا اور رگڑا دیتا ہے. اور اسی ذکر کی برکت سے اللہ کی طرف رجوع کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے. تو لہذا صبح اٹھ کر ہم توانائی حاصل کرنے کے لیے ناشتہ کرتے ہیں، لیکن ناشتے سے پہلے کچھ دیر انرجی اور توانائی ذکر سے حاصل کر لینی چاہیے. ناشتہ کرنے سے پہلے کچھ دیر انرجی اور توانائی اللہ کے ذکر سے حاصل کرنی چاہیے. تو ظاہر ہے اس کا جو مزہ اور جو اس کی لذت ہے یہ اتنی جلدی محسوس تو نہیں ہوتی نا. یہ تو جب اس پر ایک وقت لگتا ہے، پھر جب ذکر کا مزہ آتا ہے پھر اس پر چین ہی نہیں آتا. یہ اللہ کے ذکر ہی کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے یاد نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو آئیے آج ہم دنیا کے اس پیٹ میں، مصیبتوں کے پیٹ میں، پریشانیوں کے پیٹ میں جکڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کا ذکر کیجئے، انشاءاللہ پریشانیوں سے نکل جائیں گے. جب انسان ابتدا میں ذکر شروع کرتا ہے دل الجھتا ہے، مشقت معلوم ہوتی ہے، دل گھبرانے لگتا ہے، لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں، ذکر چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. تو لہذا جب ذکر شروع کریں، دل لگے یا نہ لگے، دل چاہے نہ چاہے، دل میں وحشت ہو، دل پہ آرے چلیں، دل گھبرائے، جو بھی ہے بس دل سے یہ کہہ دیں تو چیختا ہے یا جو کرتا ہے کر لے، میں نے ذکر نہیں چھوڑنا. دل کو یہ کہہ دیں میں نے یہ کام کرنا ہی کرنے. تو جب آپ عزم کر لیں پھر انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ گھبراہٹ بھی اور وحشت بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا اور خوب دل لگے گا، مزہ بھی آئے گا. ابتدا میں تو کوئی بھی کام آپ کریں تو ظاہر شیطان اور نفس تو زور لگاتا ہے کہ یہ دین کا کام نہ کرے. اس لیے جب انسان عزم کر لیتا ہے، پختگی آ جاتی ہے ارادے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کر دیتے ہیں. یاد رکھیں اس کے علاوہ دل گھبرانے کا کوئی علاج نہیں ہے. ہمت اور ہمت اور ہمت، عزم. لوگ ہمت اور عزم کر کے چاند پہ نہیں پہنچ گئے، اور ہم ہمت ہار بیٹھے جی ہم سے ذکر نہیں ہوتا، تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتے، 10 منٹ بیٹھ کے ذکر نہیں ہو سکتا، کیا ہو گیا؟ تو لہذا یاد رکھیے گا مشقت والے ذکر میں نورانیت بھی زیادہ ہوگی، فائدہ بھی زیادہ ہوگا. جس میں آپ پہ مشقت پڑ رہی ہے نا، پہاڑ ٹوٹ رہے ذکر کرتے ہوئے بیٹھنے کے لیے، پہاڑ ٹوٹ رہے، اس ذکر کا مزہ اور لذت بہت زیادہ ہوگی، اور اس کا فائدہ اور اجر بھی بہت زیادہ ہوگا. کہ دل نہیں لگ رہا پھر بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا حکم سمجھ کے جب آپ بیٹھیں گے پھر اس کے جو انوارات اور برکات ہوں گی اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکیں گے. لہذا مشقت کے ڈر سے ذکر مت چھوڑیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑے رکھیے چاہے جہاں پر بھی ہوں.
دیکھیں نماز پڑھنے میں بھی ابتدا میں مشقت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وضو کرنا مشکل لگتا ہے، سردی میں اٹھنا مشکل لگتا ہے، سخاوت کرنی مشکل لگتی ہے، ہر کام میں ابتدا میں مشکل ہوتی ہے، لیکن جب انسان عادی بن جاتا ہے، معمول بن جاتا ہے، اس کا سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان عادی بن جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ آئیے شارح بخاری امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جب میں کتاب لکھتا تھا، کتاب لکھنے کے دوران اس زمانے میں قلم ہوتے تھے نا، خط لگایا جاتا تھا، اس کو روشنائی میں ڈبو کے لکھتے تھے، آج کل تو سہولیات ہیں، حالانکہ حدیث پر کام کر رہے ہیں، لیکن جتنی دیر میں قلم گس جاتا اس کو میں دوبارہ خط لگاتا، تو خط لگانے پر جتنا وقت لگتا اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کر لیتا کہ یہ وقت میرا ضائع نہ ہو جائے، یہ وقت میرا ضائع نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ لوگ وقت کی قیمت کو سمجھتے تھے، ہم سمجھے نہیں، اس لیے ہم اس کو خوب ضائع کرتے ہیں، کبھی فلموں میں، کبھی ڈراموں میں، کبھی گانوں میں، کبھی فضولیات اور لغویات میں، کبھی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، کبھی حقے اور سگریٹوں کی مجلسوں میں۔ آج تو حقے اور سگریٹوں کی مجلسیں اور دور چلتے ہیں، ذکر کی مجلسیں تو اٹھ ہی گئیں، ختم ہی ہو گئیں، ذکر کی مجلس میں تو آتا کوئی نہیں۔ تو یاد رکھیے اپنا وقت ضائع مت کیجیے، جب ذکر انسان کا جزو زندگی بن جاتا ہے پھر اس کے بغیر چین آتا ہی نہیں۔ ایک بزرگ اللہ والے بازار میں کوئی چیز لینے جاتے، ہر وقت ذکر کرتے تھے، کوئی چیز خریدنے جاتے، پیسوں کی گٹھڑی نکال کر دکان والے کے سامنے رکھتے، بھائی جتنے پیسے بنتے ہیں گن کر خود ہی نکال لو، جتنے درہم بنے گن کر خود ہی نکال لو، میں نہیں گنتا، جتنی دیر پیسے گنوں گا اتنی دیر میں اللہ کا کچھ ذکر کر لوں گا، تو پیسے گننے لگوں گا تو ذکر میں کمی آ جائے گی۔ یہ ہیں وہ لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام میں بھی، قعود میں بھی، پہلو کے بل، کروٹ کے بل لیٹے ہوئے، تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے صفات بیان کی ہیں۔ تو سوتے وقت بھی جب آپ سونے لگے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیں، صبح تک ذکر میں لکھی جائے گی، پوری رات مراقبے کی نیت سے سو جائیں، مراقبہ کرتے ہوئے آنکھیں بند کریں، مراقبہ شروع کر لیں اور سو جائیں اسی میں۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے جہاں پر کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، آسمان تک گھیر لیتے ہیں، آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ میں خلاصہ تن مفہوم عرض کر دیتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ جب فرشتے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، جب مجلس ختم ہوتی ہے، برخاست ہوتی ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں باوجود جاننے کے کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پر تیرے کچھ بندے بیٹھے، تیرے ذکر کے لیے لگے ہوئے تھے، ذکر میں لگے ہوئے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، ہم ان کے پاس سے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مانگ کیا رہے تھے؟ جنت مانگ رہے تھے؟ پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، اس مجلس والوں کی میں نے مغفرت کر دی، اور جو انہوں نے مانگا وہ ان کو دے دیا، جس سے پناہ مانگی اس سے پناہ دے دی۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کا مقصد ذکر کرنا نہیں تھا، کسی اپنے کام کے لیے آیا تو تھوڑی دیر بیٹھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجلس ہی ایسی ہے کہ اپنے کام کے لیے آیا تھا لیکن اس مجلس میں شریک تو ہوا، اس کی بھی بخشش کر دی۔ تو یہ ہے ذکر کی مجلس۔ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، امام مسلم نے روایت نقل کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، پوچھا کیوں بیٹھے ہو بھائی، مجلس لگی ہے کیوں بیٹھے ہو؟ لوگ کہنے لگے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کیا اللہ کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ہاں اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا بھائی
یہ قسم کسی تہمت کی وجہ سے میں نے تم سے نہیں لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنے صحابہ کی ایک مجلس سے ہوا، صحابہ کی مجلس لگی ہے، فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ذکر کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اس پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، حمد و ثنا کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اللہ کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کی یہی وجہ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل یہی وجہ، اللہ کی قسم صرف اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسم کسی تہمت کی وجہ سے میں نے تم سے نہیں لی، بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور بیان کیا کہ اللہ ان لوگوں کا تذکرہ، اللہ ان لوگوں کی فضیلت فرشتوں میں بیان کر رہے ہیں، فرشتوں میں اللہ ان لوگوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں جو ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلم میں ایک اور حدیث آتی ہے، جو قوم باہم بیٹھ کر خدا کو یاد کرتی ہے انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان پہ رحمتیں چھا جاتی ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آیا نا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرتا ہے اللہ تنہائی میں اس کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر مجلس میں یاد کرتا ہے اللہ فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بلشت آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک با آتے ہیں، اور جو ایک با آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک زیرہ آتے ہیں، جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو صبح و شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدی پڑھتا ہے اس سے بڑھ کر قیامت کے دن کوئی شخص عمل نہیں لائے گا۔ اور ایک روایت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 بار اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ تو یاد رکھیے گا دل کا سکون، بعض لوگ کہتے ہیں دل مطمئن نہیں ہے، دل بے چین ہے، پیسہ بہت ہے، مال بہت ہے، سب کچھ ہے، مال کی فراوانی، پیسے کی فراوانی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ عموماً ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا ایسے لوگ سکون نہیں ہے، تو بھائی سکون کہاں ہے؟ سکون کا سب سے بڑا نسخہ اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے، ذکر کریں دلوں کو سکون ملے گا۔ اور ایک حدیث میں لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ یہ جو شوق میں، محبت میں، ذوق میں کوئی کہتے ہیں اللہ، اس کا جو مزہ ہے نا، آپ یوں سمجھ لیجئے بچہ جب محبت میں اپنی ماں کو پکارتا ہے، امی امی کہتا ہے، تو جب ماں تک اس کی آواز پہنچتی ہے تو ماں کے دل کے تار چھڑ جاتے ہیں، دوڑ کر آتی ہے محبت میں، اس بچے کو اپنے آغوش میں لے کر اس سے پیار کرتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ محبت میں اللہ کا نام لیتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہوں گے اپنے بندے کے ساتھ۔ دیکھیں جب مٹھائی کا تذکرہ ہو، جب کسی کھٹاس کا تذکرہ ہو تو منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب اللہ کا نام لیا جائے تو اس کی لذت کتنی ہوتی ہے، لیکن یہ اسی کو محسوس ہوگی جو اللہ اللہ کہنے کی عادت بنا لے۔ حدیث میں فرمایا کہ مردے کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، جب وقت نزا ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ تو جب دل بھی مرنے لگ جائے نا، دل بھی جب مر جانے لگے، یہ جب نفس مر جانے لگے، مردہ ہونے لگے، زنگ آلود ہونے لگے، تو اس کو بھی لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا دیں، انشاءاللہ جاگ جائے گا۔ اور یاد رکھیے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، فرمایا جو میرے ذکر سے،
جو رب کے ذکر سے، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کو چڑھتا ہوا عذاب دیا جائے گا۔ تو لہذا ذکر سے اعراض مت کیجیے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجیے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اللہ کے دو نبی ہیں، ان کو حکم فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ اور میدان جہاد میں، جہاد کا میدان ہے، کتنا بڑا مقبول ترین عمل ہے کہ اپنی جان کو لے کر میدان کے اندر دشمن کے سامنے پیش ہو گئے، لیکن وہاں پر بھی یہی فرمایا اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ جب دشمن کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جائے، جب دشمن کا مقابلہ کرنے لگو، کثرت کے ساتھ ذکر بھی کرو۔ جب کثرت سے ذکر کرو گے اس کی برکت سے اللہ فتح دیں گے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارے اوپر کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں آئے گی، کوئی مشکل تمہارے اوپر نہیں آئے گی۔ تو شیطان سے بچنے کا ہتھیار ذکر ہے، اس کو اختیار کیجئے اور شیطان سے اپنی حفاظت کیجئے۔ بس میرے حل میں کافی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکر بنائے، ذکر کرنے والا بنائے، اور ہر وقت اپنی یاد میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہر جمعرات کو آپ کی مجلس ہے، اس میں اسی لیے یہ سارے جو اذکار کرائے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل میں غفلت نہ آئے، دل غافل نہ ہو جائے، شیطان کا عمل اور تسلط نہ ہو جائے، اور باقی جو معمولات دیے جاتے ہیں ان پر پابندی کی جائے تو انشاءاللہ غفلت سے بچت ہو جائے گی، شیطان کے حملوں سے بچت ہوگی، پریشانیوں سے اور بے چینیوں سے نجات ملے گی، اطمینان اور سکون والی زندگی ملے گی انشاءاللہ۔ چلیں بس۔